سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل غازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 30۔ حائمہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھیں۔ وہ قبیلے کی تازہ صورتحال پر گفتگو بھی کر رہے تھے۔ سعد الدین کوپیک ہمیں پہلے سے زیادہ تنگ کرے گا۔ میں چاہتا ہوں اگلے سال بہار تک ہمیں دو درگا قبیلے کے ساتھ اپنا اتحاد جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے ہم مضبوط ہوں گے۔ ہم اپنے مویشیوں کو پالیں گے اور اپنے تیار کیے ہوئے قالین فروخت کریں گے۔ ہمارے پاس نوجوان ہیں جو سپاہی بننے کی عمر میں ہیں۔ ہم انہیں تربیت دیں گے اور پھر باہر آتے ہی ہجرت کر جائیں گے۔ میرا خیال ہے جتنا جلدی ممکن ہو یہ بات جرگے میں زیر بحث لانی چاہیے۔ گلدارو نے کہا تو ارطغرل اور حائمہ خاتون خاموش ہو گئے۔ امی جان، جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ کے ذہن میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم جائیں؟ نہیں بیٹا، لیکن اس معاملے پر سرداروں سے بات چیت کرنا ضروری ہے، حائمہ خاتون نے کہا۔ ارطغرل، کیا تمہارے دماغ میں کوئی جگہ ہے؟ گلدارو نے پوچھا۔ یہاں کھانے پر بیٹھے ہر فرد کے ساتھ میں ایسی سرزمینوں پر جانا چاہوں گا جہاں کائی قبیلے کی جڑیں مضبوط ہوں، جہاں ہماری قبریں ہوں گی اور ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے لیے فاتحہ کر سکیں۔ انشاءاللہ اس جگہ کا فیصلہ ہم سب مل کر کریں گے، ارطغرل نے جواب دیا تو سب نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا۔ نویان سونا لے کر واپس غار میں آیا تو منگول سپاہی اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار تھے۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا تھیلا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں انتقام لینے کے لیے واپس آیا ہوں۔ میں یہاں بہادری سے لڑنے اور مرنے آیا ہوں۔ میں یہاں تمہیں اکتائی خان کی ساکھ واپس دلانے آیا ہوں جو ارطغرل کی وجہ سے ہم سے چھن گئی تھی۔ یہ سونا تمہارا ہے، اسے سب میں تقسیم کر دو۔ اگر تم میں سے کوئی اس مبارک راستے پر چلنے سے خوف زدہ ہو تو وہ اپنا حصہ لے اور چلا جائے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ہمیں خفیہ کام کو پورا کرنے والے ہیں جو اکتائی خان نے مجھے سونپا ہے، اور وہ ہے ارطغرل کے خاندان اور نسل کو صفحہ ہستی سے مٹانا۔ بہت جلد سلجوق سلطان کے سونے پر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ نویان نے کہا تو سب اس کی حمایت میں نعرے لگانے لگے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ نویان کو سعد الدین نے ملاقات کے لیے بلوا لیا۔ وہ مسلمان تاجر کے بھیس میں اس سے ملنے گیا۔ ایک نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ ارطغرل کا بھائی زلجان اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہزادہ شہیر فوجی تربیت حاصل کرنے کے بعد کل قبیلے میں واپس آ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تم ان بچوں کو خوش آمدید کہنا چاہو گی۔ سعد الدین نے اسے اطلاع دی۔ تم بے فکر رہو، میں ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤں گا، نویان نے کہا۔ لیکن شہزادہ شہیر کی رگوں میں شاہی خون دوڑ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے کچھ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں تم شہزادے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، نویان نے جواب دیا اور واپس چلا گیا۔ وہ ہر صورت یہ شکار کھیلنا چاہتا تھا۔ قبیلے میں خوشی کا سامان تھا کیونکہ روشان اور گلبانو خاتون کی شادی ہو رہی تھی۔ انہوں نے قبیلے کے بڑوں کو اپنی پسند سے آگاہ کر کے شادی کی درخواست کی تھی۔ ان کی خوشی میں سب لوگ شامل تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ شادی کے بعد دلہا دلہن کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا گیا اور سردار کے خیمے میں پھر سے صلاح مشورے ہونے لگے۔ ہمیں جرگے کے اجلاس میں اہم موضوعات پر بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں ان پر بات چیت کر لینا بہتر ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، حائمہ خاتون نے کہا۔ اما حائمہ، کیا اس کا تعلق ہجرت سے ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ ہجرت پر بھی بات ہوگی۔ ہجرت میں ابھی وقت ہے، لیکن کچھ دوسرے اہم معاملات بھی ہیں۔ کل کے اجلاس میں ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ میں بھی اس معاملے پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تیمور نے جواب دیا۔ لیکن جان لیں کہ یہ ایسی ہجرت نہیں جس میں ہم اپنے ریوڑ اور خیمے ساتھ لے جائیں گے۔ سعد الدین کا کوئی بھروسہ نہیں، ارطغرل نے کہا۔ ارطغرل بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں،
اس نے کہا تھا کہ وہ مہردین کے قاتل سے حساب پورا کرے گا۔ تیمور نے یاد دہانی کروائی۔ ہم جلد ہی دیکھ لیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کی ہے، ارطغرل نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ اگلے روز جرگہ طلب کر لیا گیا، جس میں تیمور نے اعلان کیا کہ حائمہ خاتون کچھ ضروری معاملات پر بات چیت کرنا چاہتی ہیں، اور پھر انہیں خطاب کی دعوت دی۔ حائمہ خاتون نے جرگے کے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور پھر اپنی بات کا آغاز کر دیا۔ میں چند ضروری معاملات پر بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے ہم ہجرت پر بات کریں گے۔ میں گلدارو سے گزارش کروں گی کہ ہجرت کے لیے اپنی پسندیدہ جگہ کا انتخاب بتائیں۔ حائمہ خاتون نے گلدارو کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی بات شروع کی۔ اب پھر ہجرت کے معاملے پر بات کرنے کا وقت ہے۔ میرے خیال میں اہلت مناسب جگہ ہے۔ اہلت کے زرخیز پہاڑ ہمارے مویشیوں کی پرورش کے لیے بہترین ہیں۔ اہلت ہمارے سلطان کو بہت زیادہ خوشی دے گا اور ہماری تجارت مزید منافع بخش ہوگی۔ گلدارو نے تجویز پیش کی تو تیمور نے بھی اس کی حمایت کی۔ اہلت تجارتی شاہراہ پر ہے اور وہاں ہی میرا دل بھی ہے۔ کیا کوئی اور ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ اما حائمہ، آپ کی اجازت سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل نے اجازت طلب کی۔ ارطغرل، آپ بول سکتے ہیں۔ اوغوز کے بہادر سرداران، دونوں قبیلوں کا متحد ہونا یقیناً قابل تعریف ہے۔ یہ ہجرت کا وقت ہے، مگر اپنے مویشیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے مبارک راستے پر جہاں ہماری قسمت لکھی جا چکی ہے۔ کیا یہ ہجرت مویشیوں کے لیے نہیں ہوگی؟ حضور، یہ کس قسم کا مبارک سفر ہے؟ یہ کیسی ہجرت ہے جو مویشیوں کے لیے نہیں ہوگی؟ سردار آپس میں مگویاں کرنے لگے تھے۔ ہمارے لیے مبارک راستہ ایمان کی جدوجہد کا راستہ ہے۔ ہمارے قبیلوں کے لیے دونوں جہانوں میں مبارک راستہ جہاد کا ہے۔ جب تک ہم اس عارضی دنیا کی پرواہ کریں گے، اوغوز کی روایت سپاہ گیری اور امن ختم ہو جائے گا۔ ہر بارش کا قطرہ، ہر ہوا ہم سے چھین جائے گی۔ ارطغرل صاحب، آپ کی باتیں ہر بہادر آدمی کے لیے حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کی وضاحت پیش کریں گے کہ آپ کی رائے کے مطابق ہمیں کہاں ہجرت کرنی چاہیے؟ تیمور نے پوچھا۔ میری رائے ہے کہ ہم اپنی ریاست کی سرحدوں کی طرف ہجرت کریں جو بازنطینی سلطنت سے ملتی ہیں۔ ارطغرل نے کہا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ارطغرل، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس ساری مصیبت اور دکھ سے نجات پانے کے بعد ہم ایک نئی مصیبت میں چلے جائیں؟ بازنطینی سرحدوں کی طرف ہجرت کرنا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ سرحد پر ہر وقت جنگ کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں۔ گلدارو نے اعتراض کیا۔ اگر اس معاملے میں مجھ سے میری رائے پوچھی جائے تو میں بغیر ہچکچاہٹ کے اپنا قبیلہ ارطغرل کو سونپ دوں گا کہ مجھے اب ان پر مکمل اعتماد ہے۔ تیمور نے کہنا شروع کیا۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں ایک انجانے راستے کی سفر ہجرت کرنا مناسب نہیں۔ اللہ نے ہمیں خطرات سے نکالا ہے۔ ابھی قبیلے کے لوگ سکھ کا سانس بھی نہیں لینے پائے کہ ہم انہیں ایک ایسی جگہ ہجرت کا کہہ رہے ہیں جہاں موت ہماری منتظر ہے۔ یہ کہہ کر تیمور خاموش ہو گیا۔ میں اس معاملے پر دونوں قبیلوں کے سرداروں کی رائے جاننا چاہوں گی۔ حائمہ خاتون بولی۔ حائمہ اماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں صلاح کرنے کی کیا بات ہے۔ لوگ یقیناً اہلیت کی طرف ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ گلدارو نے بات ختم کر دی۔ گلدارو، مشورہ جرگے کا حق ہے۔ ہر سردار کو اپنی بات کہنے کا حق ملنا چاہیے۔ حائمہ خاتون نے جواب دیا۔ بالکل، لیکن کیا ہم دونوں قبیلوں کو ارطغرل کی خواہش پر بازنطینی سرحد پر منتقل کریں گے؟ گلدارو بھائی، نویان کے ساتھ تنازعات اور سعد الدین کوپیک کے ساتھ مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے۔ یہ جگہ بھی بازنطینی سرحدوں سے کم خطرناک نہیں۔ میں سرحدی جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ علاقہ بہت ہی زرخیز اور عمدہ ہے۔ میرے خیال میں اس زمین پر ہمارے لیے سب سے بہترین وہی جگہ ہے۔ اس جگہ کو ہم مستقل اپنا وطن بنا سکتے ہیں۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا۔ ارطغرل، اللہ کے واسطے آپ جو چاہتے ہیں وہ واضح کریں۔ جو سرداران یہاں موجود ہیں ان سے پوچھیں کہ کون بازنطینیوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے۔ گلدارو ڈٹ گیا تھا۔ میں اس معاملے پر بات چیت کرنے کے حق میں ہوں۔ عارف صاحب نے پہل کی تو سارم نے بھی اس کی حمایت کر دی۔ اگر آپ ارطغرل کی پیشکش پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ حائمہ خاتون نے کہا تو
سوائے عارف صاحب اور سالم کے کسی نے حمایت نہ کی۔ ارطغرل، اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں، حائمہ خاتون نے کہا۔ آپ سب جان لیں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ ان سرزمینوں پر تمام اوغوز کی تقدیر لکھی ہے۔ وہ ایسی سرزمین ہے جہاں ہمارے عظیم درخت کی جڑیں پھیلیں گی۔ ہم وہاں ایک مضبوط ترک وطن کی بنیاد رکھیں گے۔ میری خواہش یہی تھی کہ اس مبارک راستے میں سب لوگ میرے ہم سفر بنتے، لیکن اب چونکہ سرداران کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات پر اصرار نہیں کروں گا، لیکن میں ضرور اس سرزمین کی طرف ہجرت کروں گا۔ یہ میرے آخری الفاظ ہیں۔ اب میرے ہجرت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جن کو مجھ پر بھروسہ ہے اور جو اپنے دل میں ایمان کے ساتھ اس راستے پر جانے کو تیار ہیں، وہی میرے ساتھ جائیں گے۔ اللہ ہمارے راستوں کو آسان کرے۔ ارطغرل نے اپنا موقف بیان کیا اور حائمہ خاتون سے اجازت لے کر جرگے سے اٹھ گیا۔ اس کا فیصلہ سن کر تمام لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ ارطغرل اس وقت قبیلے سے باہر موجود تھا جب ایک زخمی سلجوقی سپاہی نے اطلاع دی کہ قریب ہی نویان اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہزادہ شہیر اور زلجان کو گھیر چکا ہے۔ وہ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا تو منگول سپاہی ان دونوں کو بے بس کر کے قابو میں کر چکے تھے۔ نویان، اس نے دور سے نویان کو للکارا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارطغرل، میں راغ سے اٹھ کر آ گیا ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے پیاروں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ میں تمہارے دل کو بھوننے آیا ہوں۔ جہنم میں خوش آمدید۔ نویان، مرنے کے لیے واپس آئے ہو تم؟ نویان نے اس کی بات سنی تو سپاہیوں کو ارطغرل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ارطغرل منگولوں سے نبرد آزما تھا کہ چند منگول سپاہی شہیر کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی دوران نورگل بابر اور روشان بھی وہاں آ گئے اور منگولوں کی خبر لینے لگ گئے۔ ارطغرل، تم ہر قدم ہر سانس پر مجھے اپنے مقابل پاؤ گی، نویان نے کہا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ جب تک ارطغرل اس کے تعاقب میں آگے بڑھا، نویان وہاں سے جا چکا تھا۔ کافی دیر تک انہیں ڈھونڈنے کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی خالی ہاتھ قبیلے آ گئے جہاں حلیمہ سلطان اپنے بھائی کی شدت سے منتظر تھی۔ جب اس نے انہیں خالی ہاتھ واپس آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ حلیمہ، میں تمہیں جو بتانے والا ہوں اسے سننے کے لیے تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ نویان نے زلجان اور شہیر کو اغوا کر لیا ہے، ارطغرل نے بتایا تو حلیمہ سلطان خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ شہیر، میرے بھائی، وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ حلیمہ سلطان کو اٹھا کر خیمے میں لے جایا گیا جہاں عارف صاحب بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے حلیمہ کا معائنہ کیا اور ارطغرل کو آگاہ کیا کہ شدید صدمے کے باعث قبل از وقت ہی حلیمہ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے۔ پھر انہوں نے طبیبہ کو ہدایت دے کر ادویات کی تیاری کا حکم دے دیا۔ گلدارو اور حائمہ خاتون اس وقت قبیلے میں نہیں تھے۔ ارطغرل نے سارم اور تیمور سے مشورے کے بعد سپاہیوں کو زلجان اور شہیر کی کھوج میں روانہ کر دیا تھا۔ باقر نے سعد الدین کوپیک کو جرگے میں ہونے والی ہجرت سے متعلق بحث سے باخبر کر دیا تھا۔ اب وہی قبیلے میں اس کا مخبر تھا۔ ارطغرل احمق نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت نہ ہوتی تو وہ اس راستے پر کبھی نہ جاتا۔ کس قسم کی طاقت؟ باقر نے چونک کر پوچھا۔ بہت جلد میں یہ جان لوں گا، سعد الدین نے بتایا۔ بازنطینی سرحد آپ کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ باقر نے سوال کیا۔ نہ ہی بازنطینی اور نہ ہی سلجوقی ان زرخیز زمینوں پر حکومت کریں گے۔ وہ زمینیں میں اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں، سعد الدین کوپیک نے انکشاف کیا۔ ارطغرل سے سپاہیوں کی وفاداری ہر وقت غیر متزلزل ہے۔ اگر جیسا کہ آپ نے کہا اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تو سپاہی اسے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، لیکن آپ کی اجازت کے بغیر نہ ہی قبیلہ اور نہ ہی ارطغرل ایک قدم بھی اٹھا سکتے ہیں، باقر نے جواب دیا۔ ارطغرل دونوں قبیلوں کا جنگجو ہے اور یہ اس کی شکست کھانے کا وقت ہے۔ کسی بھی آدمی کو پہلا دھچکا اس کے بھائیوں سے لگتا ہے۔ اگر ہم ارطغرل اور اس کے بھائیوں کے بیچ نا اتفاقی کا بیج بونے میں کامیاب ہو جائیں تو سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سعد الدین کوپیک زیر لب بڑبڑایا اور باقر کو واپس بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد نویان وہاں موجود تھا۔ دونوں بچے اس وقت میری قید میں ہیں۔ اس کے علاوہ ارطغرل بھی موقع پر پہنچ گیا تھا۔ ارطغرل وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ سعد الدین چونکا۔ پتہ نہیں،
لیکن میں نے ارطغرل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ان دونوں بچوں کو اپنی غار میں بھیج دیا۔ بہت خوب، اب ارطغرل اپنی بیوی کے افسردہ چہرے کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ اچھا، کیا زلجان ٹھیک ہے؟ سعد الدین نے پوچھا۔ تم نے زلجان کا کیا کرنا ہے؟ نویان، مجھے زلجان چاہیے، وہ میرے لیے ضروری ہے۔ زلجان آج رات مرنے والا ہے، اس کی لاش قبیلے بھجوائی جائے گی۔ نویان نے انکشاف کیا۔ زلجان کی لاش صرف ایک قبر زلجان کی لاش صرف ایک قبر کو بھرے گی، مگر اس کی زندگی زیادہ قیمتی ہے، اس سے تمہارے لیے بہت سی قبریں کھلیں گی۔ دفع کرو ان قبروں کو۔ اب تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ نویان اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں قبیلوں کو میری حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے، ان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے مجھے تم سے زلجان چاہیے۔ سعد الدین، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری حکومتیں، میں تم سے اور تمہاری چالوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ نویان اب پھٹ پڑا تھا۔ اگر تم انتقام لینا چاہتے ہو تو تمہیں صبر سیکھنا ہوگا۔ نویان، اگر میں نہ ہوتا تو تمہیں ان بچوں کی خبر تک نہ ہوتی۔ بہتر ہے زلجان کو میرے حوالے کر دو تاکہ زیادہ اچھے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ سعد الدین کی بات سن کر نویان نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گیا تھا۔ سارم اپنے سپاہیوں کے ساتھ نویان کا ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ ان کی ملاقات سلجوق سپاہیوں سے ہو گئی۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پھر کہنے لگا، سارم صاحب، امیر سعد الدین کوپیک کاروان سرائے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سارم نے پوچھا۔ ہم نہیں جانتے، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بہت ضروری معاملہ ہے۔ سپاہیوں، تم قبیلے جاؤ، دوسرے سپاہیوں کو بھیجو کہ وہ تلاش جاری رکھیں۔ سارم نے انہیں رخصت کر دیا اور خود کاروان سرائے روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو سعد الدین اس کا منتظر تھا۔ میں اپنی سلطنت کے لیے بہت پریشان ہوں سارم، سلجوق سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور یہ نوبت اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے سلطنت پر آئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ریاست کا نام و نشان مٹ جائے، ہمیں ہمیشہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے تاکہ ریاست ہمیشہ قائم رہے۔ سعد الدین کوپیک نے بات مکمل کر کے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے زلجان کو بلا لایا۔ سارم، تمہارا بھائی زلجان۔ سعد الدین کوپیک نے اشارہ کیا تو زلجان آگے بڑھا اور بڑے بھائی سے لپٹ گیا۔ میرے چھوٹے بھائی، میری جان، میرے اللہ کا شکر ہے۔ بھائی سے برسوں بعد ملاقات پر سارم اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تم نویان کے ہاتھوں سے کیسے نکلے؟ میرے کچھ سپاہی کھوج میں تھے، انہوں نے زلجان کو بچایا، سعد الدین کوپیک نے بتایا۔ نویان کے سپاہی مجھے مارنے لگے تھے، میں مر گیا ہوتا اگر امیر حضرت کے سپاہی نہ آ جاتے۔ زلجان نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور شہیر، وہ کہاں ہے؟ شہیر نویان کے پاس غار میں قید ہے۔ زلجان، وہ غار کہاں ہے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ کہاں ہے تو میں کافی دیر پہلے نکل گیا ہوتا اور نویان سے نمٹ چکا ہوتا، سعد الدین کوپیک نے جلدی سے کہا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے۔ اس سال کی سردیاں ہر ایک کے لیے مشکل ہیں، اب تجدید کا وقت ہے، ہجرت کا وقت ہے۔ ترک سردار ایک ایک کر کے ہجرت کے سلسلے میں میرے دروازے پر آتے رہے، لیکن تمہاری طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آیا، شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ سعد الدین نے شکوہ کیا۔ امیر حضرت، آپ اس معاملے پر مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ سارم صاحب، یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ ہماری ریاست ہجرت کے معاملے پر کتنی حساس ہے۔ آج نہیں تو کل وہ میرے دروازے پر آئیں گے۔ آپ کے رشتہ داروں کے لیے میں چاہتا ہوں تم لوگ سب سے موزوں جگہ پر ہجرت کرو۔ جب تم اپنے قبیلے واپس جاؤ تو انہیں میرے ان پرخلوص احسانات کا بتاؤ، سعد الدین نے کہا۔ امیر حضرت، یقیناً آپ نے پہلے ہی کسی جگہ کا فیصلہ کیا ہوا ہے، سارم سمجھ گیا تھا۔ ویسے تو میرے ذہن میں بہت سی جگہیں ہیں، لیکن میرے خیال میں سب سے موزوں اہلت ہے۔ شکریہ امیر سعد الدین، قبیلے کے سردار بھی اہلت کے قریب ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ زبردست، اس صورت میں فوراً اپنی تیاریاں شروع کر دو۔ ترک قبائل کی حفاظت اور امن و امان کو برقرار رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ تمہارا بھائی ارطغرل
میرے بارے میں ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، لیکن میں اسے اپنا بھائی کہتا ہوں، امیر سعد الدین کوپیک نے کہا۔ انشاءاللہ ہر کوئی دیکھے گا کہ ریاست کیسے ان سے عزت کے ساتھ پیش آتی ہے جو اس کی توثیق کرتے ہیں۔ حائمہ خاتون اور گلدارو صاحب کو میرا سلام دیں۔ اگر کوئی کسی اور جگہ پر ہجرت کرنا چاہے تو؟ سارم نے پوچھا۔ سارم صاحب، ایسی تقسیم کون چاہے گا؟ اگر وہ ایسا کچھ کرنے والے ہیں تو میں آپ سے فوراً انکار کی توقع رکھتا ہوں۔ فرض کر لیں کوئی علیحدگی چاہتا ہو تو؟ سارم صاحب، میں یہاں ریاست کی نمائندگی کرتا ہوں۔ ریاست نے آج تک اپنا شفیق چہرہ دکھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی ایک بھی ریاست کا بے رحم چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوگا۔ سعد الدین نے دبے لفظوں میں دھمکی دی تھی۔ میں نے سلطان علاء الدین کو خط لکھ دیا ہے۔ میں نے انہیں سب بتا دیا ہے جو ارطغرل نے مہردین صاحب کے ساتھ کیا۔ اب مجھے ان کے جواب کا انتظار ہے۔ جس نے میری حکومت کے سردار کو میری اجازت کے بغیر مار ڈالا اسے ضرور سزا ملے گی، چاہے وہ ٹھیک ہے یا پھر غلطی میں۔ ان کی اجازت سے شہزادے کے بارے میں حلیمہ سلطان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ سلطان علاء الدین کے لیے یہ سب سے ہیبت ناک صورتحال ہو سکتی ہے جو ریاست کی بقا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اگر ہم اس معاملے کو مسئلہ بننے سے پہلے حل نہیں کر سکتے تو یہ ہم سب کو مسمار کر دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اب جاؤ، تمہارے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ سعد الدین نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ امیر حضرت، اللہ آپ سے راضی ہو۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ زلجان نے سعد الدین کوپیک کی دست بوسی کی۔ زلجان، تمہارے راستے آسان ہوں۔ تم جیسے بہادر لڑکے سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ امیر سعد الدین، میرے بھائی کو ہمیں واپس لوٹانے پر میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ سارم نے بھی شکر ادا کیا۔ ریاست ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی سارم، یہ بات یاد رکھنا۔ سعد الدین نے ان دونوں کو رخصت کر دیا اور بیٹھ کر آئندہ کی صورتحال پر غور کرنے لگا تھا۔ سارم زلجان کو لے کر قبیلے پہنچا تو حلیمہ سلطان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی تھی جس کا نام گندوز رکھا گیا تھا۔ زلجان کے آنے سے ان کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ تم نویان کی قید سے کیسے بھاگے؟ ارطغرل نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ امیر سعد الدین کوپیک نے میری جان بچائی ہے بھائی۔ زلجان کی باتوں نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ارطغرل کو یقین تھا کہ وہ شہیر کو زندہ رکھ کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، لہٰذا اب اسے نویان کی قید سے رہا کروانے کے لیے مکمل حکمت عملی کی ضرورت تھی۔ اکتائی خان کی فوج سے نکالا ہوا یہ خستہ حال شخص کس طرح چند لٹیروں کے ساتھ اتنے بڑے کھیل میں گھس سکتا ہے؟ وہ کیسے شہزادے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ سارم نے سوال اٹھایا۔ بھائی، اب بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ نویان کے پیچھے کون ہے؟ ارطغرل نے کہا۔ امیر سعد الدین کوپیک۔ تیمور نے ارطغرل کی بات مکمل کر دی۔ تیمور بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے تو میری جان بچائی ہے۔ زلجان حیران تھا۔ تیمور صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی ارطغرل کی طرح سوچتے ہیں۔ سارم بھائی، مجھے امیر سعد الدین کے کسی لفظ پر بھروسہ نہیں، تیمور نے جواب دیا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ عبد الرحمن نے سعد الدین کوپیک کے آنے کی اطلاع دے دی۔ عبد الرحمن، ان کے سپاہیوں اور گھوڑوں کا خیال رکھو، ہم انہیں اپنے خیمے کی چوکھٹ پر خوش آمدید کہیں گے، سارم نے ہدایت دی۔ یہ بات جان لیں کہ اب یہ ہمارے سروں پر ایک اور تازیانہ ہے، ارطغرل نے انہیں خبردار کیا۔ ارطغرل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارم نے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسا کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ محل میں کام کر کے میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے اپنے سلطان کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے صورتحال کے مطابق جو موضوع ہے وہ کرنے دو۔ سارم بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ مسئلہ کہاں ختم ہوگا؟ کیا آپ کو اپنے حواس میں واپس آنے کے لیے اس کتے کے کاٹنے کی ضرورت ہے؟ ارطغرل نے کہا۔ بس، اللہ کے واسطے بس کریں، تیمور نے دونوں کے درمیان بولتے ہوئے بچاؤ کروایا۔ ارطغرل کی طرح میں بھی اس کمینے شخص سے نفرت کرتا ہوں، اسے میرے خیمے میں آنے دیں، دیکھتے ہیں اسے ہم سے کیا کہنا ہے۔ دونوں نے اس سے اتفاق کیا اور سارم سعد الدین کوپیک کا استقبال کرنے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سعد الدین کوپیک ان کے درمیان موجود تھا۔ اس نے ایک شاہی خط نکالا
اور سالم کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کو خبر ہو گئی ہے کہ شہزادہ شہیر اغوا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے خط لکھا ہے۔ شہزادہ شہیر کا نویان کے قبضے میں ہونا خطرناک ہے۔ نویان اس کے ذریعے ریاست میں بغاوت کروا سکتا ہے۔ شاہی خون ہونے کی وجہ سے باقی قبائل اور سردار شہزادے کی بیعت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں ہماری ریاست کو شہزادہ شہیر سے کوئی خطرہ نہیں، ارطغرل نے واضح کیا۔ شہزادہ شہیر کی غداری نہ صرف ہماری ریاست کی بقا کو خطرے میں ڈال دے گی، بلکہ یہ تم سب کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا، سعد الدین نے کہا۔ ماضی میں شہزادے ایوبیوں اور صلیبیوں دونوں کی قید میں رہ چکے ہیں، مگر وہ انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ انہوں نے ہمیشہ سلطان اور ریاست کے لیے اپنی عقیدت دکھائی تھی۔ ارطغرل نے شہیر کا دفاع کیا۔ اس کے بابا کے بارے میں بھی سب یہی کہتے تھے، مگر تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شہزادہ نعمان نے زندگی کے آخری دنوں میں ایوبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تھا، حتیٰ کہ اس نے ریاست کے خلاف بغاوت کی بھی کوشش کی۔ میں کیسے مان لوں کہ اس کا بیٹا ایسا نہیں کرے گا؟ سعد الدین نے کھل کر اس کی بات کا اظہار کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آج تک جس نے بھی شہزادہ شہیر کو استعمال کرنا چاہا وہ ان کے سامنے ڈٹ گیا، ارطغرل نے کہا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ 3 ترک سرداروں نے اس کے ہاتھ پر بوسہ لے کر بیعت کر لی ہے تو؟ امیر سعد الدین، میں اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اس پر یقین نہیں کروں گا، ارطغرل نے اس کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ میں شہزادے سے واقف نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے ارطغرل صاحب کی سمجھ ہے، میرا خیال نہیں کہ وہ اس قسم کے کام کریں گے۔ یقیناً نویان باقی سرداروں سے مل کر ایک ہو گیا ہی۔ اگر شہزادہ شہیر کے ذہن میں اپنے بابا کا انتقام ہوا بھی تو اس بچے کو دھوکہ دینا مشکل نہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس وجہ سے سلطان نے شہزادے کو دیکھتے ہی مارنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ اس کے بعد کوپیک نے سرکاری حکم نامہ نکال کر سامنے کر دیا۔ سلطان اس معاملے کی تحقیق کے لیے فوج کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں، کوپیک نے انکشاف کیا۔ کیا مطلب؟ سلطان خود اس معاملے کے لیے یہاں آ رہے ہیں؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ معاملہ تم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ اہم اور نازک ہے۔ وہ جگہ جہاں سلطان منگولوں کو گھیر کر ختم کر دینا چاہتے ہیں، اگر وہاں سلطان کے آنے سے پہلے ہی بغاوت ہو گئی تو سوچو سلجوق سلطنت کو منگولوں کے مقابلے میں کس قدر شرمناک شکست ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں مل کر شہزادہ شہیر اور نویان کو تلاش کر کے اس بغاوت کا خاتمہ کرتے ہیں، سعد الدین نے جواب دیا۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم شہزادہ شہیر کو قتل کرنے کے لیے اسے آپ کے حوالے کر دیں؟ ارطغرل چونکا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ ہی تم اور نہ ہی تیمور صاحب میرے اور سلطان کے پیغام کو اہمیت دے رہے ہو۔ سب کچھ جاننے کے باوجود میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری ریاست سے وفاداری پر اعتماد ہے۔ اب میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، کیا کوئی ایسی بات ہے جو تم جانتے ہو اور مجھ سے چھپا رہے ہو؟ سعد الدین کو پہ غصے سے بولا۔ امیر حضرت، یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارم نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آپ کی بات سچ ہوگی سارم صاحب۔ ارطغرل صاحب، میں آپ کو بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ کو حلیمہ سلطان کے بھائی سے اس غداری کی بالکل توقع نہیں تھی، لیکن تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ یاد رکھیں، اس معاملے میں جو بھی شخص ملوث ہوگا اس کا حشر بھی شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ امیر سعد الدین نے دبے لفظوں میں دھمکی دی اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی غنی وہاں آ گیا۔ میں نے نویان کی نئی پناہ گاہ ڈھونڈ لی ہے۔ یہ ایک خفیہ غار ہے جو دھندلے پہاڑوں میں ہے۔ ہم نے 3 ترک سرداروں کو بھی دیکھا ہے، پھر ہم نے ان کا پیچھا کیا۔ منگولوں نے ان کو غار کے دہانے پر خوش آمدید کہا اور اس غار میں لے گئے۔ یقیناً یہ وہی سردار ہوں گے جن کا امیر سعد الدین نے ذکر کیا۔ لگتا ہے وہ ایک بار پھر درست کہہ رہا تھا۔ سارم نے سعد الدین کی حمایت کی۔ نورگل کہاں ہے؟ ارطغرل نے پوچھا۔ وہی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ان کی تعداد اور محافظوں کے مقامات کا اندازہ لگانے کے لیے تعاقب کرے گا۔ اگر ہم جلدی نکلیں تو رات میں وہاں ہوں گے، غنی نے بتایا۔ ارطغرل نے غنی کو روشن اور بابر کے پاس بھیج دیا۔ بھائی، مجھے شہیر زندہ چاہیے۔ میں اس بارے میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا، ارطغرل نے سارم سے کہا۔ ارطغرل، سلطان نے شہزادہ شہیر کے بارے میں فرمان جاری کیا ہے۔ اگر تم سلطان کا حکم ماننے سے گھبرا رہے ہو
تو بہتر ہوگا کہ ہمارے ساتھ مت آؤ، سارم نے کہا اور باہر چلا گیا۔ اگلی صبح وہ سب نویان سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئی۔ سپاہی باقر اپنے گھوڑے کی لنگڑاہٹ کا بہانہ بنا کر واپس قبیلے آ گیا۔ اس کے ذمے سعد الدین کوپیک نے کچھ اور ہی کام لگایا۔ سعد الدین نے اسے نویان سے بھی متعارف کروا دیا۔ اب وہ اس کے لیے بھی کام کر رہا تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی غنی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہے اور غار کے قریب پہنچ گئے۔ نورگل وہاں نہیں تھا۔ ارطغرل کو یقین تھا کہ وہ نویان کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ جلدی ان کا سامنا منگولوں سے ہو گیا اور کھلے میدان میں لڑائی شروع ہو گئی۔ ارطغرل اور تیمور کے جوان بہادری کی تاریخ رقم کرنے لگے تھے۔ شہزادہ شہیر، نورگل اور نویان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ ان سپاہیوں کو ارطغرل کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کیونکہ جب وہ غار میں گئے تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک ان کی نظر دیوار سے لٹکتے ہوئے کسی عورت کے لباس پر پڑی تو وہ اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ تو روشنی کا لباس ہے، تیمور نے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی ہے، سارم نے اشارہ کیا۔ سارم نے خط اٹھایا اور پڑھنے لگا۔ غسیلے لڑکے، جیسے ہی تم میری کچھار میں اترے تمہاری بیوی میرا شکار بن گئی۔ جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے۔ نویان، میری بیوی کو اغوا کر کے تم نے اپنی زندگی کی آخری بڑی غلطی کی ہے۔ اب تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تیمور غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا۔ ہو سکتا ہے یہ نویان کی چال ہو اور روشنی بہن قبیلے میں ہی ہوں۔ ہم پہلے قبیلے جا کر معلوم کرتے ہیں، ارطغرل نے کہا اور سب نے قبیلے کی طرف رخ کیا۔ قبیلے میں بھی روشنی کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ سب اس کی گمشدگی پر پریشان تھے۔ روشنی کو قبرستان سے اغوا کیا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ روشنی قبرستان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ یقیناً کسی نے روشنی کو وہاں بھیجا تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ نام ایک معمہ بن گیا۔ ارطغرل کا خیال تھا کہ نویان نے تیمور کو بلانے کے لیے روشنی خاتون کا اغوا کیا تھا۔ ہمارے قبیلے میں ابھی بھی کوئی غدار موجود ہے۔ اسی غدار کی مدد سے روشنی کو اغوا کیا گیا ہے۔ ہمیں جلد از جلد اس غدار کو تلاش کرنا ہوگا، ارطغرل نے کہا۔ میں اس غدار کو تلاش کروں گا۔ اگر اس نے روشنی خاتون کو قبرستان میں جانے پر قائل کر لیا تو اس کا مطلب ہے غدار ہمارے قبیلے کا ہے۔ آخر امیر سعد الدین مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تیمور نے کہا۔ دشمنوں نے ہمارے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ سعد الدین کوپیک ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کرنا چاہتا ہے۔ سردار کی بیوی کو اغوا کروا کے تمہیں شرمندہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے گھناؤنے کام کے لیے نویان کو استعمال کیا تاکہ اپنے ہاتھ صاف رکھ سکے، ارطغرل نے سوچتے ہوئے کہا۔ بیٹا، یہ کس قسم کا کھیل ہے؟ اس بدبخت کی وجہ سے ہم اور کتنی زندگیاں گنوائیں گے؟ حائمہ خاتون بولی۔ امی جان، یہ ایک کھیل ہے جس کا ایک سرا روشنی خاتون تک جاتا ہے اور دوسرا سرا سلطان علاء الدین کے محل تک۔ ہم نے یہ مہردین کے ذریعے نہ ہونے دیا تو اب وہ اس مقصد کے لیے خود میدان میں آ گیا ہے۔ وہ مجھ سے اور تیمور صاحب سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ترک قبیلوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا چاہتا ہے، ارطغرل نے بتایا۔ گفتگو جاری تھی کہ تیمور کو باقر کا خیال آ گیا، جو ان کے ساتھ جانے کے بجائے بیمار گھوڑے کا بہانہ بنا کر واپس قبیلے چلا گیا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ غدار کون ہے، تیمور نے کہا تو سب چونک پڑے۔ غدار سپاہی باقر ہے۔ تیمور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ارطغرل اور گلدارو بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ باقر قبیلے میں موجود نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو روشنی اور شہیر کی تلاش میں گئے تھے۔ جب ہم غار کے راستے میں تھے تو باقر نے کہا تھا کہ اس کا گھوڑا لڑکھڑا رہا ہے۔ اس بغیرت کے ارادے کچھ اور تھے، تیمور نے کہا۔ باقر کی خیمے کی تلاشی لینے پر انہیں وہ سونے کے سکے بھی مل گئے جو سعد الدین کوپیک اور نویان نے اسے دیے تھے۔ اسی وقت ایک سپاہی نورگل کا بھیجا ہوا پیغام لے کر آ گیا تھا۔ ارطغرل کسی مشکوک شخص کو اندر نہیں بلانا چاہتا تھا۔ وہ عبد الرحمن کے ساتھ خیمے سے باہر آ گیا جہاں قاصد اس کا منتظر تھا۔ ارطغرل، میں آپ کے لیے اپنے سلطان کی طرف سے خط لایا ہوں۔ اگر آپ اس خط کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے سلطان تک لے جانے کا کام بھی سونپ دیا جائے گا۔ قاصد نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم قبیلے کے خارجی دروازے پر میرا انتظار کرو، ارطغرل نے اسے واپس بھیج دیا۔ شہیر کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ اس نے خط حلیمہ سلطان کی طرف بڑھایا جو وہیں موجود تھی۔ اس نے لکھا ہے، وہ آپ کو اپنا سپہ سالار بنانا چاہتا ہے۔
اور پھر یہ کہ آپ اس کی فوج کی قیادت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باغی آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ وہ ایسا کس طرح کر سکتا ہے؟ حلیمہ نے بے یقینی سے خط پڑھا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ ہمیں اس پر اتنا اعتماد تھا، ہم اس کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ اس نے دیکھا تھا کہ ہمارے بابا کن مشکلات سے گزرے تھے، سالوں تک وہ صلیبیوں کا نشانہ بنتے رہے، وہ اس درجے کس طرح گر سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ حلیمہ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ شہر کتنا باوقار ہے، بات کچھ اور ہے، ارطغرل نے اسے تسلی دی۔ تو پھر وہ آپ کو اس جال میں کیوں ورغلانا چاہتا ہے ارطغرل؟ وہ کیوں چاہتا ہے کہ آپ اس قاصد کے ساتھ وہاں جائیں؟ حلیمہ سلطان نے پوچھا۔ ارطغرل، تم قاصد کے ساتھ نہیں جا سکتے، اس بارے میں تم سوچنا بھی مت۔ حائمہ خاتون نے اسے منع کر دیا۔ وہ بھی وہاں آ گئی تھیں اور شہیر کا خط غور سے دیکھنے لگی تھیں۔ پھر وہ خط انہوں نے حلیمہ کو واپس کر دیا۔ حلیمہ نے خالی خالی نگاہوں سے خط کو دیکھا اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ ارطغرل، اس خط میں میرے بھائی نے ایک پوشیدہ پیغام لکھا ہے۔ ہمارے بابا نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تھا، ہر لفظ کا پہلا اور آخری حرف استعمال کر کے وہ حروف کے اندر خفیہ پیغام لکھا کرتے تھے۔ اس نے لکھا ہے، نورگل نویان کی قید میں ہے اور وہ زندہ ہے، وہ اسے بچائے گا اور بغاوت کو روکے گا، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں جائیں۔ حلیمہ سلطان نے پیغام سنایا تو سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خوش تھے کہ شہیر غدار نہیں ہے، بلکہ وہ آج بھی ریاست کا وفادار ہے۔ روشنی اس وقت نویان کی قید میں تھی۔ نویان نے روشنی کو باقر کے ذریعے قبرستان میں بلوایا تھا۔ باقر چونکہ قبیلے کا سپاہی تھا، اس لیے روشنی نے اس پر اعتماد کر لیا کہ تیمور اس کا قبرستان میں منتظر ہے، لیکن وہاں نویان پہلے سے موجود تھا۔ روشنی نے ایک بار نویان کو غافل پا کر وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن نویان اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز تھا۔ روشنی خاتون، تم اس طرح نہیں بھاگ سکتی، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے وہ غسیلہ لڑکا تیمور چاہیے۔ نویان نے روشنی کو دوبارہ باندھ دیا۔ روانگی سے قبل ارطغرل اور تیمور نے خیمے میں آخری ملاقات کی۔ تیمور، مجھے شہیر کے جس پیغام کا انتظار تھا وہ مل گیا ہے، میں باقی سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ روشنی خاتون کو تلاش کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو رکھنا اور جال میں مت آ جانا، اس پر تم دونوں کی زندگیوں کا انحصار ہے۔ کیا پتہ غدار کون ہے اور اس کے ساتھ کون کون شامل ہے، بس ہوشیار رہنا۔ ارطغرل نے اسے سمجھایا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ قاصد بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر قاصد نے ارطغرل کو گھوڑے سے اترنے کا کہا کہ اب پیدل آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے مختصر فاصلہ طے کیا تھا کہ چند منگول وحشی سامنے آ گئے جن کی قیادت باچھو کر رہا تھا۔ منگولوں نے ارطغرل پر حملہ کر دیا۔ منگول ارطغرل کو نہتہ سمجھ رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارطغرل کے جانباز خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ منگولوں کو حملہ کرتا دیکھ کر بابر اور روشن فوراً اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں کود پڑے۔ ارطغرل نے مسکرا کر اپنے جانبازوں کی طرف دیکھا اور منگولوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے لگا۔ باچو اپنی سپاہیوں کا جوش بڑھانے کے لیے دف بجا رہا تھا۔ لڑائی زوروں پر تھی۔ ارطغرل اور اس کے جانباز گاجر مولی کی طرح منگولوں کو کاٹ رہے تھے۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک کلہاڑا آیا اور دف بجاتے باچو کا سر خربوزے کی طرح پھٹ گیا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ نورگل اور شہیر جھاڑیوں سے نمودار ہو رہے تھے۔ شہیر نے چپکے سے نورگل کے ہاتھ میں خنجر تھما دیا تھا، جس کی مدد سے وہ اپنی رسیاں کاٹ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے تمہیں جان سے نہیں مارا، ارطغرل نے نورگل کو گلے سے لگایا۔ بھائی، اگر شہیر نہ ہوتا تو میں مر گیا ہوتا، اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ حلیمہ سلطان کا بھائی ہے۔ نورگل نے کہا تو ارطغرل بھی مسکرا دیا۔ منگولوں سے نمٹ کر ارطغرل اس مقام پر پہنچ گیا جہاں شہیر کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا اور باغی سردار شہیر کو سلطان بنانے کے لیے جمع تھی۔ شہیر نے اپنی رضامندی اس لیے ظاہر کی تھی کہ وہ اس کی چال میں آ جائیں اور وہ نورگل کو چھڑا کر اس کے چنگل سے نکل سکے۔ ارطغرل کو دیکھ کر باغی سردار حیران و پریشان ہو گئے۔ میں یہاں آپ کو، شہیر کو اور سلطان علاء الدین سے غداری کے کھیل کا اعلی کار بننے والوں کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ اس بغاوت کے پیچھے امیر سعد الدین ہے۔ وہ آپ کے اٹھائے ہر قدم کی خبر رکھتا ہے۔ امیر سعد الدین جس نے نویان سے گٹھ جوڑ کر کے آپ کو غداری کے لیے ورغلایا تھا، وہ جانتا ہے کہ آپ اس کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، تبھی اس نے یہ کھیل کھیلا۔ جب تک ہمارے سلطان ساتھ ہیں ہم ہار نہیں مانیں گے ارطغرل۔ باغی سردار کونور نے شہیر کی طرف اشارہ کیا۔ کونور صاحب، کیا آپ اب بھی نہیں سمجھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی امیر سعد الدین کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ان سب کو مار دے گا۔ سب سے پہلا نمبر آپ کا ہوگا۔ شاید حملہ کرنے کے لیے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکل چکا ہے۔ اگر آپ ضد پر قائم رہے تو خود کو اور اپنے قبیلے کو اور سپاہیوں کو برباد کر دیں گے۔ پکڑ لو ارطغرل کو، کونور نے سپاہیوں کو حکم دیا۔ رک جاؤ، ارطغرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہیر نے سپاہیوں کو روک دیا۔ ارطغرل بھی گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اس پر شہیر نے کہنا شروع کیا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ تخت پر میرا حق ہے مگر میں اس تخت کا دعویٰ ختم کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے کوئی سلطان نہیں کھڑا ہے، میں بھی سلطان علاؤ الدین کیقوباد کو سلجوق سلطنت کا سلطان مانتا ہوں۔ شہیر نے اعلان کیا تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کہیں سے ایک اور تیر آیا اور شہیر کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ شہیر، شہیر! ارطغرل نے اسے گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ سب نے چونک کر دیکھا تو امیر سعد الدین کوپیک اپنے سپاہیوں کے ساتھ سامنے موجود تھا۔ یہ ارطغرل کی چال ہے، یہ ہمیں ختم کروانے کے لیے سعد الدین کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ کونور سردار نے چلا کر کہا، قتل کر دو ان سب کو۔ امیر سعد الدین کی آواز گونجی اور سپاہیوں نے ارطغرل کے ساتھیوں اور باغی سرداروں پر حملہ کر دیا۔ نورگل، تم شہیر کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، ارطغرل چلایا۔ نورگل نے فوراً شہیر کو گھوڑے پر سوار کیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب وہاں گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور سعد الدین دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ارطغرل بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میدان سے نکل گیا۔ شہیر کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ نورگل اسے غنی کے ٹھکانے پر لے آیا جہاں ابن العربی پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے شہیر کے جسم سے تیر نکالا اور علاج شروع کر دیا۔ اسی دوران ارطغرل بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ تخت، طاقت کا لالچ اور عہدوں نے سب سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے، لیکن یہ بچہ سیدھے راستے پر رہا۔ اللہ اس جیسا بیٹا ہر والدین کو دے۔ ابن العربی نے شہیر کے حق میں دعا کی تو سب نے آمین کہا۔ سعد الدین کوپیک نے ہی باقر کو نویان سے ملوایا ہے اور اب باقر سونے کے لالچ میں مخبری کر رہا ہے۔ ارطغرل نے نورگل کو بتایا، جب وقت گزر گیا تو سعد الدین اسے بھی چھوڑ دے گا۔ نورگل کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ معلوم نہیں وہ ذلیل باقر کہاں گیا ہوگا، روشان نے کہا۔ معلوم ہے روشان، سورج طلوع ہونے سے پہلے کاروان سرائے جاؤ، مگر ہوشیار رہنا، اگر ہم خاموشی سے نہ جا سکے تو باقر وہاں سے نکل جائے گا۔ ارطغرل نے انہیں خبردار کر دیا۔ تیمور بھی روشنی کی تلاش میں آگے بڑھ رہا تھا۔ نویان نے اسے اکیلے آنے کو کہا تھا۔ جب ان کا سامنا ہوا تو روشنی خاتون بھی ان کی گرفت میں تھی۔ اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ تیمور کو دیکھ کر روشنی نے ان کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن نویان نے اسے واپس کھینچ لیا۔ ہمارے آخری مقابلے میں کچھ نامکمل رہ گیا تھا، اب وہ حساب چکتا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے تمہیں جس کھائی میں پھینکا تھا تم وہاں سے باہر آ گئی، اب اس کام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، نویان نے کہا۔ روشنی خاتون کو جانے دو، تم جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، میں آ گیا ہوں، تیمور نے جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا غسیل لڑکی، میں تمہاری قید میں آ گیا ہوں، مجھے ابھی قتل کر دو ورنہ میں تمہارے قبیلے کو تہس نہس کروں گا، تمہاری بیویوں اور بچوں کو قتل کروں گا، اور اب میں روشنی کے مصائب زدہ روح کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ نویان نے خنجر روشنی خاتون کے گلے پر رکھ دیا۔ تیمور میرے سرتاج، خدا حافظ، روشنی خاتون نے حوصلے سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تیمور کچھ کہتا، نویان نے خنجر سے اس کی شہ رگ کاٹ ڈالی۔ تیمور چلایا۔ روشنی زمین پر تڑپ رہی تھی اور نیم و آنکھوں سے تیمور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے گردن سے خون ابل کر زمین کو سرخ کر رہا تھا۔ اسی لمحے تیمور نے تلوار کھینچی اور نویان پر حملہ کر دیا۔
اس دوران منگول سپاہیوں کا دستہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان اور خون کے بدلے خون غسیل لڑکی، میں تم سے اپنے ایک ایک سپاہی کا بدلہ لوں گا۔ نویان چلا رہا تھا۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کے درد نے تمہیں مرد بنا دیا ہے غسیل لڑکی، تم اب میرے برابر کے ہوئے ہو۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگے تھے۔ میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا ہے غسیل لڑکی، نویان نے وار کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی تیمور نویان کو زیر کرنے کی کوشش کرتا، منگول سپاہی نیزوں سے اسے دور دھکیل دیتے۔ لڑائی کافی دیر جاری رہی اور پھر نویان نے اپنی تلوار تیمور کے سینے کے پار کر دی۔ غسیل لڑکی، تم جنگوں میں حصہ مت لیا کرو، تم جیت نہیں سکتے۔ اب تم اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے مر رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے نویان نے واپس تلوار کھینچ کر نکال لی اور تیمور روشنی کے پاس زمین پر گر پڑا۔ اس دوران نویان کے سپاہی اس کے حق میں نعرے لگاتے رہے۔ تیمور کے مرتے ہی نویان نے سپاہیوں کو واپسی کا حکم دے دیا تھا۔ نویان وہاں سے جا چکا تھا جبکہ تیمور اور روشنی کی لاشیں وہیں پڑی تھیں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ صفدر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ نکلا۔ اپنے سردار کو اس حالت میں دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا اس کی طرف دوڑا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیمور اور روشنی کی لاشیں قبیلے میں پہنچیں تو قیامت کا منظر تھا۔ حائمہ خاتون اور گلدارو سمیت سب کے آنسو تھمنے میں نہیں آ رہے تھے۔ شہناز خاتون اپنی بہن کی لاش دے کر جیسے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ حلیمہ سلطان کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ عارف صاحب نے انہیں دیکھ کر روشنی کی موت کی تصدیق کر دی، جبکہ تیمور کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں اور اسے فوراً خیمے میں پہنچا دیا گیا۔